وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ جی، پانچواں ذو جہتین مسئلہ، ماہواری کے دنوں میں عورت کے ساتھ جو صحبت ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحیم وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ جی، پانچواں ذو جہتین مسئلہ، ماہواری کے دنوں میں عورت کے ساتھ جو صحبت ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں آپ سے ماہواری کے دنوں کے بارے میں، حیض کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، کہ اس میں جہت تلذذ ہے جماع کے ساتھ، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری جہت تلوث ہے بالاعضاء، کہ وہ حیض گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، ارشاد فرما دو پیغمبر، وہ تکلیف دینے والی چیز ہے، یا دوسرا معنی وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس کنارہ کرو تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں، یعنی وظیفہ ازدواجیت ادا نہیں کرنا۔ جی، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان عورتوں کے قریب نہیں جانا۔ اس قریب سے مراد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا یہودیوں کی طرح چھوڑ دینا ہے، بولنا نہیں ہے، یہ کنایا ہے۔ لا تقربوهن بالوطی والمجامعات، یہ مراد ہے۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں تفصیل ہے، اگر ان کی ماہواری کے دن 10 دن ہیں تو اس کے بعد بغیر ان کے غسل کے بھی صحبت کر سکتے ہو، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔ اور اگر ماہواری کے دن 5 6، کیونکہ کم از کم 3 ہے، زیادہ سے زیادہ 10 ہے، اور ہیں 10 سے کم ہیں، اس کا حیض عورت کا ختم ہو گیا، تو جب تک ایک نماز کا ٹائم نہ گزرے کہ خون نہیں آیا، اس سے پہلے وہ صحبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائے۔ پس جب وہ پاک ہو جائیں اچھے طریقے سے، وہ اچھے کی میں نے تشریح کر دی ہے، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس آؤ تم ان کو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا، یہاں علم معانی کے لحاظ سے کون سی بھائی یہاں جو ہے اصطلاح ہے؟ صنعت اختباء۔ اختباء اصل میں یہ عبارت تھی خطا یطہرن ویتطہرن، فَإِذَا طَهُرْنَ وَتَطَهَّرْنَ۔ صنعت اختباء کہتے ہیں کہ پہلے جملے سے ایک لفظ کو معزوف کر دینا اور دوسرے میں جی وہ لفظ لے لینا اور پہلا معزوف کر دینا۔ اب دیکھو نا، خطا یطہرن ویتطہرن، تو یطہرن معزوف ہو گیا، اب وہ ویتطہرن لے لیا، فَإِذَا تطہرن وطہرن، جی تو پہلا حذف کر دیا۔ یہ اس کو کہتے ہیں صنعت اختباء۔ ادھر دیکھو، پہلے جملے سے ایک کو حذف کر دیا نا، پھر دوسرے میں
اس کو لے آئے اور پہلے کا ایک حذف کر دیا. اس کو صنعت اختباق کہتے ہیں. دروس البلاغہ، تلخیص المفتاح، آکذا مختصر المعانی، مطول، اس سب میں یہ چیزیں موجود ہیں. حتی یطہرن ویتطہرن فاذا تطہرن وطہرن، یہ مقصد ہے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. جی، اور جب وہ پاک ہو جائے آؤ ان کو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. یہ یطہرن ہے جب وہ مدت ان کی پوری ہو 10 دن، اور آگے جب پوری نہیں لیکن انہوں نے غسل کر لیا. یہ مقصد ہے. یہ نہ سمجھ آئی بات پھر پوچھ لینا. یہاں میں 2 چیزیں اور بیان کرنی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، اور دوسرا بیان کرنی ہے انشاءاللہ من حیث امرکم اللہ پہ. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اور اللہ تعالی محبت رکھتا ہے پاکی حاصل کرنے والوں کے ساتھ. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. نساؤکم مضاف الیہ مبتدا، حرث لکم یہ خبر ہے. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. فاتو حرثکم انا شئتم، یہ یاد رکھنا یہاں انا بمعنی کیفا کے آیا ہے. انا بمعنی کیفا کے آیا ہے. یہ انا بعض اوقات متا کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات خیسو کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں ذہن میں رکھنا، میں کوئی پھر نقطہ بیان کروں گا. فاتو حرثکم انشاءاللہ، بس آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح تم چاہو، جس طرح تم چاہو. یہاں کیا لکھا ہے بھائی؟ استعارہ لکھا ہے. جی استعارہ تشریعیہ، یہ بھی لکھنا ہے استعارہ تشریعیہ. اور نساؤکم حرث لکم پہ لکھنا ہے تشبیہ بلیغ. تشبیہ بلیغ یہ علم معانی کی اصطلاح ہے. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے لیے، یعنی اعمال صالحہ کرو. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا انکم ملاقو، اور جان لو تم بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو، یعنی قیامت کے دن. مادہ علم کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں آتا. جیسا کہ مادہ قول کے بعد انا آتا ہے، انا نہیں آتا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو تم بے شک تم اس کو ملنے والے ہو. اعلموا فعل فاعل، جی انا حرف مشبہ بالفعل، کم اس کا اسم ہو گیا، ملاقو یہ خبر ہو گئی. اب توجہ کرنا، اب یہ جملہ سارا بتاویل مفرد ہو کے وَاعْلَمُوا کا مفعول بن گیا. وَاعْلَمُوا کا مفعول بن گیا. جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، انا میں بتاویل مفرد کیا جاتا ہے، مفرد کی تعویل میں آ جاتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ خوشخبری دے دے مومنین کو، ان کی عزت ہوگی، نعیم دائمی ہوگی، ہمیشہ مزوں میں رہیں گی. بشر انت ضمیر ہے، بشر فعل فاعل، المؤمنین جو مذکر سالم نسبی جری حالت میں ہے، تو یہ جملہ انشائیہ ہے، جیسے وَاعْلَمُوا جملہ انشائیہ ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دے میرے پیارے پیغمبر مومنین کو، ان کی عزت ہوگی، نعیم دائم ہوگی. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے. یہ 5واں ذو چیتین مسئلہ ہے، امور انتظامیہ کا ذکر ہے. نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو نشانہ، کس کے لیے؟ اپنی قسموں کے لیے. کیسے؟ یہ کہ تم نیکی کرو، قسم اٹھا دو میں نے یہ فلاں سے بولنا نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی. وَتَتَّقُوا، اور گناہ سے بچنا، تم قسم اٹھا دو میں آئندہ نہیں بچوں گا، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا. ایسی قسمیں نیکی پہ نہ اٹھاؤ. واللہ سمیع علیم، تفسیر جلالین میں ہے سمیع لأقوالکم علیم لأحوالکم، اللہ پاک خوب سننے والا ہے تمہارے اعمال کو،
تمہارے اقوال کو اور جاننے والا ہے تمہارے احوال کو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، میرے عزیزو قسم کی تین قسمیں، ایک لغو، دوسری غموس اور تیسری منعقدہ۔ اس پہ انشاءاللہ نماز کے بعد بات ہوگی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت نہیں کرتا بسبب لغوا کے تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن تمہاری گرفت کرتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ ایک آدمی کی عادت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ بزرگ بیٹھے تھے، نوجوان بیٹھے تھے، تو میں نے کچھ چیزیں بیان نہیں کی۔ سوال کرتے ہیں آپ سے ماہواری کے بارے میں، یہ سادہ سا لفظ ہے، حیض کے بارے میں، مینسز کے بارے میں، کہ اس میں عورت کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، وہ گندگی ہے یا تکلیف دینے والی چیز ہے، بس کنارہ کرو تم عورتوں کے ساتھ، یعنی عورتوں سے کنارہ کرو حیض کے دنوں میں، ان سے دور رہو، جماع نہ کرو۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ اگر عورت لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی اس کے ساتھ صرف لیٹتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اصل جماع سے منع کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جہاں خون کی جگہ ہے وہاں سے بچنا ہے اور پیار وغیرہ کر سکتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس پیار میں بھی خطرہ ہو کہ پھر صحبت ہو جائے گی تو کبھی وہ پیار بھی نہ کرے، لیٹے بھی نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہیں جانا۔ اس قریب سے مراد یہ نہیں کہ کھانا پینا نہیں اور انہیں ہٹا دینا ہے، نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، تم نے ان کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان دنوں میں نہیں جاتی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا کوئی دور نہیں کرتے تھے کھانے پینے وغیرہ میں۔ جی تو پھر کیا جواب ہے؟ بھائی ہماری مائیں ادبن نہیں جاتی تھی، میرے آقا منع نہیں فرماتے تھے، بلا لیتے تھے، یہ مقصد۔ ہماری ماؤں کا نہ جانا یہ ادبن تھا، ہمارے یہ دن ایسے ہیں، اتنی پاک ہستی کے پاس ہم ایسے نہ بیٹھے، ایسے نہ لیٹے، مسئلے میں شرم نہیں کرنے۔ باقی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بلا لیتے تھے، اب تطبیق ہو گئی، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جی دوسرا آگے پاک ہو جائیں اور خوب پاک ہو جائیں، بس جب وہ خوب پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیں، آؤ ان کو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ مراد قبل ہے، دبر نہیں ہے، یعنی بیک سائڈ، بڑے پیشاب والی جگہ، یہ نہیں۔ من حیث امرکم اللہ، فرج مراد ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو منسوب ہے اس میں کہ وہ یہ مطلب بیان کرتے بالکل غلط ہے، حضرت کی کوئی ایسی بات نہیں، یہ آزاد منش لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ملعون ہے وہ آدمی جو زندگی میں اپنی بیوی یا کسی کے ساتھ بھی یہ لواطف والا کام کرتا ہے، اغلام بازی کرتا ہے، وہ ملعون ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے جس گھر میں، جس خاندان میں، جس جگہ یہ چیز آ جائے، لواطت یا زنا یا اس کی بدبو بھی آ جائے، وہاں پھر فقر ڈیرا لگا لیتا ہے، کوئی برکت نہیں رہتی۔ فقر سے مراد بے برکتی ہی بے برکتی، بے برکتی۔ یہ ٹوپی والے لڑکے کو چہرہ میرے سامنے نظر آوے، کل بھی علی کے تو کوئی نہ کرنا، آگے ہوئے سینک والے جگنے والے کو آگے ہو جائے۔ جی تو اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کو فرق لگ گیا، توبہ کر لو، پاکی حاصل کر لو۔ تشبیہ بلیغ، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ نعمان صاحب اپنی کھیتی میں انسان جیسے مرضی جائے، چاہتے ہیں نا اپنی کھیتی ہے، جاؤ
بس آؤ اپنی کھیتی کو، استعارہ تصریحیہ، آؤ اپنی کھیتی کو جس طرح چاہو، اناب میں نے کیفا کیا ہے، وہ لیٹی ہوئی ہوں، وہ الٹی لیٹی ہوئی ہوں، وہ سیدھی لیٹی ہوئی ہوں، لیکن وہ فرض اس کو استعمال کرنا ہے، آگے پیچھے کچے پکے روڈ پہ نہیں جانا، انا شئتم جیسے چاہو، بارکتن نو مستلقیتن نو مستجعتن، ہاں یہ بات، لیکن وہ موضع خرچ فرض ہو، دیکھو مسئلے میں شرم نہ کرو، میں کروں گا شرم یار زندگی میں روتے رہو گے، کتنی وضاحت سے میں نے سمجھا دیا، آگے بھیجو اپنے جان کے لیے، اس وقت دعا پڑھ لیا کرو جو دعا ہے، جی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو تم کہ بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو، اور خوشخبری دیتے مومنین کو۔ دلالتاً حضرت مستانی بیٹھے ہیں، مستانی بیٹھا کہتے ہوئے دلالتاً حضرت چاہتے ہیں کہ استاد اور وضاحت کریں، بس جتنی ہے میں نے کر دی، اور بھی آگے سبق پڑھنا ہے، حضرت معذرت مزید خود کر لینا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ اللہ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے، یہ کہ نیکی کرو اور میں فلاں نفل نہیں پڑھنے، وَتَتَّقُوا، اور یہ کہ تم گناہوں سے بچو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، ایسے کاموں پہ قسم نہ اٹھایا کرو، واللہ السمیع العلیم۔ کچھ چیزیں میں بیان کروں گا، کچھ مجھے اعتماد ہے شہزادہ لکھا دیتا ہے، باب الایلا، باب الایلا آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے باب الایوان قدوری میں ہے، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرے گا بسبب لغوا کے تمہاری قسموں پہ۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں بغیر ارادے کے جو نکلے نا، لا واللہ بلا واللہ تاللہ باللہ، یہ ہمارے نزدیک یہ ہے، آناف کے نزدیک، کہ لغو قسم وہ ہے انسان کا گمان ہو کہ یار نہیں ایسے ہوا تھا، اس نے اٹھا لی، جھوٹ نہیں بولا، قاسم آ گیا خدا دی قسم، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس نے یہ سمجھا ہے، گمان کیا ہے کہ آ گیا، حضرت آئے اور شلوار ان کی کھڑی تھی، روزانہ نہاتے ہیں، قمیض کھڑی تھی، بنین کھڑی تھی، صابن لے کے جا رہے تھے، حضرت کھانا منگوا رہے تھے، تو یہ جو ہے نا جب غلبہ گمان ہوگا تو پھر وہ قسم لغو بنے گی، یہ مقصد۔ لیکن تمہاری گرفت کرے گا بسبب اس کے کہ کمایا تمہارے دلوں نے، جان بوجھ کی جو قسم اٹھائی ہے، وہ اگر ماضی کی ہے غموس کفارہ نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کے الٹ کرے گا تو وہ کفارہ دینا پڑے گا۔ میں آج تمہیں نہیں پڑھاؤں گا خدا کی قسم، تو یہاں پڑھانا ضروری ہے چاہے کفارہ دے دے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ شابش غلام آزاد کرنا، جیسے زہار میں کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو محتاجوں کو کپڑے پہنانا، درمیانہ لباس، یا 10 مسکینوں کو کیا کرنا؟ کھانا کھلانا صبح و شام، یہ مراد ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، حوصلے والا ہے۔ آگے باب الایلا آ گیا، میرے استاد محترم مولانا غلام مرتضیٰ مرحوم بہت بڑے استاذ تھے، کتابیں تو انہیں اس طرح آتی تھی جس طرح کہ ہمیں نورانی قاعدہ آتا ہے، اور ایسی ایسی کتابوں کے نام حوالے دیتے تھے، میں 1.25 سال ان کے پاس پڑھتا رہا، پنڈی گیپ دھبے والی مسجد تھی، تو جب میں نے پڑھ لیا جو پڑھنا تھا، پھر مجھے بتایا کہ میں نے میر ایسا ہوجی تیرے والد صاحب مرحوم کے پاس پڑھی تھی، انہوں نے بڑی اچھی پڑھائی، پہلے نہیں بتایا شاید اس لیے کہ یہ سمجھے گا کہ میرے والد صاحب کا شاگرد ہے، تو جب میں پڑھ لیا تو پھر مجھے بتایا، تو بڑے درویش ایسے آ رہے ہوتے تھے، آدمی سمجھتا تھا کہ وہ بکریاں چرانے والا آ رہا، ان سے میں نے قدوری پوری قدوری پڑھی تھی، اور باب الایلا وغیرہ بڑی بحثیں کرتے تھے۔ للذین یعلون من نسائہم، مسجد میں صرف میں طالب علم اور ایک استاد آتے تھے گھر سے پڑھانے کے، میں پھر پڑھ کے پھر آ جاتا تھا وہاں۔ اللہ مغفرت کرائے، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اقبال، وہ بھی بالکل سادہ ہمارے احمد کی طرح، اس کا کام صرف یہ تھا کہ صبح گھر سے چلتا تھا، 2 گھنٹے مسجد تک لگتے تھے، اس نے پاجامہ اور پشت پہنی ہوتی تھی، اور آگے میں